بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور آج یکم ربیع الاول ہے۔ یہ ماہ مبارک جب بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے ہر جگہ ایک چرچا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ماحول کی کیفیت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے والہانہ اظہار شروع ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کے اس دورانیے کو کیسے گزارا جائے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، اور جس طرح عام امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک رغبت اور ایک رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ میری رائے میں اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو خاص کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور اگر ہم کوئی محافل بھی منعقد کریں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر بات کیا کریں۔ اسی عنوان سے محاضرات اور لیکچرز کا انعقاد بھی کیا کریں، اور اسی حوالے سے ہم اپنے انفرادی طور پر جو پروگرام اور پلان بنائیں تو اس میں ایک چیز یہ کی جا سکتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت کی کوئی ایک کتاب اس کا مطالعہ کریں۔ آج کل مطالعے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے مطالعہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں وقت نہیں ملتا یا مطالعے کا ذوق کم پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ وقت نکالیں 24 گھنٹوں میں سے کچھ چند منٹ یا 1 گھنٹہ، اور ربیع الاول کے ان 10-12 دنوں میں اس ایک مہینے میں، تو ہم آسانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے اردو زبان میں جو چند مشہور سیرت کی کتابیں ہیں ان کا تعارف رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصد یہ ترغیب دینا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کتاب کا مطالعہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ اردو زبان اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سارا لٹریچر تخلیق کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی اگر اردو زبان کی بات ہو اور سیرت النبی کی بات ہو تو سب سے پہلا جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتابوں کا سیٹ ہے۔ شبلی نعمانی نے بہت تحقیق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت نویسی شروع کی، اور اس کام کو اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ انجام دیتے رہے، اور اس کو مکمل نہ کر سکے۔ پھر ان کے بعد ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا۔ تو گویا سیرت النبی یہ 2 جید علماء کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اس کی 6-7 جلدیں ہیں، لیکن یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے، بڑی پلین اردو میں لکھی گئی ہے، بڑی تحقیق کے بعد لکھی گئی ہے، اور یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے جس سے ہر مسلمان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری جو کتاب میں اس موقع پر ریکمنڈ کرنا چاہوں گا وہ الرحیق المختوم ہے۔ ہندوستان کے سلفی عالم صفی الرحمن مبارک پوری نے دنیا کے اندر جو سیرت نویسی پر مقابلہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے حصہ لیا اور یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کو اول انعام ملا۔ یہ کتاب بہت ہی دل نشین ہے، بڑی چاشنی ہے، اس میں بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ایک کیف اور مزہ آتا ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی استنادی حیثیت بڑی مضبوط ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری نے صحیح احادیث کی بنیاد پر اور مضبوط تاریخی روایات کی بنیاد پر اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب میں کوئی ہلکی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو سیرت پر اگر کوئی اتھینٹک کتاب ہے تو ان میں سے ایک کتاب الرحیق المختوم ہے جو دارالسلام پبلیکیشن نے شائع کی۔ تیسری کتاب جو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں اور جو ریکمینڈ کرنی چاہیے مجھے، وہ محسن انسانیت ہے۔ نعیم صدیقی نے اس کو لکھا اور الفیصل پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے۔
سیرت کی کتابیں تاریخ کا ایک تسلسل ہے اور اس میں تاریخیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ جو کارہائے نمایاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور وہ جو انقلاب بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو اس انقلاب کی سرگزشت اور اس تحریک کی رپورٹنگ اور اس مشن کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو ملے گی تو وہ محسن انسانیت میں ملے گی، جو کہ نعیم صدیقی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے نتیجے میں انسان کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کر گزرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چل کر اس نظام کو بدلنے کی ایک خواہش اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی کتاب وہ ضیاء النبی ہے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کو لکھا ہے۔ یہ بھی بہت عمدہ کتاب ہے، اس کی بھی 6-7 جلدیں ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو انہوں نے مقالہ مستشرقین کے حوالے سے لکھا ہے، ان غیر مسلم مصنفین کے حوالے سے لکھا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا، اور بہت سارے اعتراضات انہوں نے کیے، تو پیر کرم شاہ صاحب نے اس پر بہت مبسوط اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا ایک کام کیا ہے، اور وہ ایک طالب علموں کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اور اس جو سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، اس میں بھی محبت اور عقیدت وہ بالکل ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک بہت خوبصورت پیرایا ہے جس میں پیر صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ پانچویں کتاب جو میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں وہ مصر کے شیخ محمد رضا کی محمد الرسول اللہ، تاج کمپنی نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے، اور یہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی عقیدت اور محبت سے ڈوبی ہوئی تحریر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان ربیع الاول کے ایام میں یا تو سیرت النبی کا مطالعہ کریں شبلی نعمانی کی، یا الرحیق المختوم لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں، یا محسن انسانیت کا مطالعہ کریں، یا ضیاء النبی کا مطالعہ کریں، اور یا محمد الرسول اللہ کا مطالعہ کریں جسے علامہ محمد رضا نے لکھا ہے۔ اور میں صرف یہی نہیں کہوں گا کہ خود مطالعہ کریں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو اس پر لگائیں، اور اگر ہو سکے تو بچوں کے درمیان اس پر کوئی کمپٹیشن کروائیں، ان کے درمیان کوئی مقابلہ کروائیں، تاکہ ان کی جو سیرت کی معلومات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے خود اور اپنی اولاد کو اور اپنی نئی نسل کو سیرت کے قریب کر دیا تو انشاءاللہ ان کے اندر ایک ایسی انرجی بھر جائے گی، اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ایسا پوٹینشل بھر جائے گا کہ پھر وہ رہتی زندگی تک ان کے کام آئے گا، اور پھر دنیا کی کسی بھی میدان میں اور کسی بھی صف میں انہیں شکست نہیں ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔